عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹائم سپین ہم بڑھائیں لیکن صبح ارلی کر لیں. ہلالی صاحب آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ حکومت یہ اسٹریٹجی کرنے میں ایک تو کیوں آپ سمجھ لیجئے کہ مجبور ہو گئی ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے اور پھر باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب کھل ہی گیا ہے کیونکہ اب تو تاجر 24 گھنٹے کا مطالبہ کریں. دیکھیے پہلی بات تو میں اس گورنمنٹ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا ایک ورکنگ پیپر تھا اس میٹنگ کے پہلے؟ کیا آپ کا کوئی اسٹریٹجی تھا؟ کیا کوئی کمیٹی آف ویرولوجسٹ کو آپ نے بلایا تھا بیٹھنے کے لیے؟ یہ جو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں فیصلے کے بعد کہ یہ غلط ہے، کیا ان کو آپ نے، ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو آپ نے بلایا تھا؟ کیا یہ ٹرانسپورٹ والوں کی جس کے ساتھ ابھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور ڈیڈ لاک لگ رہا ہے، کیا ان کو بلایا تھا؟ میں نے کیا ہے آپ نے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کوئی تو آپ کا ایک اسپوکسمین ہے، کم سے کم وہ بتا سکتا تھا عوام کو کہ واٹ از دا اسٹریٹجی آف دا گورنمنٹ. دوسری بات، آپ لوگوں نے فیصلہ لگتا ہے کر لیا ہے. آپ نے کہا ہے زندگی بھاڑ میں جائے، اکانومی کو بچائیں، بزنس ابو آل ایلس، اکانومی مور دین لائفز. کاروبار کو چلنا چاہیے، زندگی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کاروبار کو چلنا چاہیے. مائی گاڈ، ایسے وقت پہ when the pandemic is raging ہم نے ایک پوسٹ کرونا دنیا میں ہم آ گئے ہیں. بھئی ایئر ٹرانسپورٹ، روڈ ٹرانسپورٹ، سی تو ہے ہی ہے، ریل بھی شاید آ جائے، بائکس بھی آ جائیں، ٹیکسی بھی آ جائیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پینڈیمک ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا ہم ختم ہو گیا پینڈیمک؟ پوسٹ کورونا میں آ گئے ہیں. آپ کا کانفیڈنس کیوں اتنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے؟ دس ٹرانزیشن ہیز ٹیکن پلیس. سر وہ کانفیڈنس اس لیے ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ 2-2.5 مہینے میں ڈیتھ ریٹ کم ہے اور جو لوگوں کی کنڈیشن ہے وہ بہت سیریس اس طرح سے نظر نہیں آ رہی کمپیریٹیولی، تو انہیں لگتا ہے کہ شاید اب یہ معاملہ ایسا ہی ہے. آپ کو کس نے کہا کہ ڈیتھ ریٹ کم ہے؟ انفیکشن کم ہو گیا ہے کیا؟ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ ڈیتھ ریٹ کیا ہوگا جب انفیکشن بنتا ہے؟ نہیں، جب انفیکشن زیادہ ہو رہے ہیں تو ڈیتھ ریٹ زیادہ ہوگا نا. آپ کو کیسے پتا کہ کم ہو گیا ہے؟ یہ کم اگر ہو گیا ہے تو انفیکشن بڑھ گئے ہیں، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے، ہمارے شیعہ برادرین کو دیکھیے، ان کو آپ نے اچھی بات ہے اجازت دی، یوم حضرت علی کے یوم شہادت حضرت ہے، زبردست انہوں نے ایک پروسیشن نکالا. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے سنی بھائیوں نے کہا ہے کہ ہمارا پروسیشن اتنا ہی بڑا ہوگا، بلکہ 70%، 60% ہم ملک کے ہیں اس سے بڑا ہوگا. اور یہ جو ریسٹرکشنز آپ نے کانگریگیشنز پہ لگائے ہیں، مسجد پہ لگائے ہیں، یہ ختم، بھول جائیں. ہم جب لیلۃ القدر کا وقت آئے گا یا عید کے نماز کے وقت آئے گا، ہم کوئی ریسٹرکشنز اب نہیں مانتے. میرا تو سوال آپ دونوں سے یہ ہے، جب لاک ڈاؤن تھا تو کیا واقعی لاک ڈاؤن تھا؟ نہیں تھا صحیح طور پہ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہو رہا تھا؟ تو جب نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت بھی لاک ڈاؤن اگر تھا بھی تو کیسز آ رہے تھے، اب لاک ڈاؤن نہیں بھی ہے تو کیسز آ رہے ہیں. اور جو یہ بات ہے ہلالی صاحب یہ کہنا کہ ہمارے ہاں لیتھل نہیں ہے، تو یہ اس میں ایک آرگومنٹ یہ بھی سپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیا ہماری نیبرنگ کنٹری میں ہمارے تقریباً ساتھ ہی شروع ہوا تھا کورونا کا معاملہ، اب وہاں پر 90,000 سے زیادہ ہیں جو انفیکٹڈ لوگ ہیں، جبکہ وہاں پہ ٹیسٹ پاکستان سے کم ریٹ پر ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں انڈیا سے بھی کم جو ہے وہ اس کی وہ لگ رہی ہے کہ اگر آپ کہہ لیں کہ بہت انفیکشن ہے یا بہت کوئی یہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن کمپیریٹیولی ہم ہیں سیف یہاں پر. جی سر، یور ٹرن. دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے، آپ اسٹیٹسٹکس کین مین واٹ یو وانٹ دیم ٹو مین. آپ ٹویسٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں اتنا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تو کبھی ان کے ہسٹری میں نہیں ہوا ہے جو آج ہو رہا ہے، جو آج کل ہو رہا ہے، جو عید کے اوپر ہوگا. کوئی کانگریگیشن نہیں، مکہ بند، مدینہ بند. ارے آپ مجھے بتائیں کتنا دور ہے؟ 2-3 گھنٹے کا فاصلہ ہے. کیوں کیا ہے انہوں نے؟ کوئی تو ان کا کوئی تو ایڈوائس آیا ہوگا، کوئی کنسلٹیشن آیا ہوگا، کوئی ویرولوجسٹ بیٹھ کے بات کیا ہوگا نا. مذاق کے لیے تو نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں لگتا ایسا ہے کہ وی ہیو انٹرڈ پوسٹ کرونا. جس قسم کا ٹریفک، جس قسم کے ایوری تھنگ، ہمارے جو مکسنگ ہوتی ہے، یہ جو کراؤڈز جائیں گے انارکلی اور زینب مارکیٹ میں ادھر اور دوسرے جگہ جب جائیں گے، آپ نے ان کو دیکھا ہے ماسک
بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے عمران کہ ان کو پہننا چاہیے ماسک اور شاپ کیپر کو ان کو سرو نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ نہیں ہوتا ہے. بار بار میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کیوں نہیں ہوتا ہے، اور پولیس بھی ملی ہوئی اس سے، جو لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کو وہ بھی ملے ہیں ان کے ساتھ. سو پلیز میں جاننا چاہتا ہوں یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ ہم پوسٹ کرونا ورلڈ میں ہم انٹر ہو گئے. ویری گڈ، آپ کا یہ خیال ہے، حالانکہ دی ایپیڈیمک بڑھ رہا ہے، مگر کس کا فیصلہ ہے؟ اس لیے کہ بعد میں جا کے اس سے معافی مانگوں گا، کہوں گا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کامیاب ہوں گے، یا میں پھر ان کو کہوں گا کہ میں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے. مجھے ڈر آ رہی ہے، بڑا فکر ہو گیا ہے. ہلالی صاحب ہر کوئی عمران صاحب اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے. جہاں ہلالی صاحب نے سعودی عرب کی اگزامپل دی ہے، وہیں ہم برابر میں ایران کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نماز عید کے اجتماعات بھی کریں گے، ہم جو ہے باقی مساجد میں ہیں اب تاک راتوں کی عبادت وہ بھی کریں گے. تو ایران میں تو ہم سے زیادہ تباہی مچائی ہے کورونا نے، تو وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. بات یہ ہے ایران جو مرضی اسٹریٹجی بنائے، ہمیں تو اپنی اسٹریٹجی خود دیکھ کے کرنا چاہیے. اب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے، ہماری اکانومی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اتنا پرولونگ کریں اس کو، لاک ڈاؤن کو. یہی وجہ. اب سعودیہ کے بھی ہلالی صاحب نے بات کی تھی، سعودی عرب کی جو اکانومی ہے وہ دنیا کے 20 بہترین اکانومی میں سے ایک ہے. وہ G20 کا ممبر ہے. بات یہ ہماری اکانومی کا اور اس کی اکانومی کا زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تو ہمیشہ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار مفت تیل دے دو، یار ادھار تیل دے دو، یار اتنے پیسے ہمارے خزانے میں رکھ دو. بات یہ نہیں ہے. جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، آپ کی سروائیول جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئی ہے، تو پھر وہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ اچھا جو بچ سکتے ہیں ان کو تو بچا لیا جائے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہاں عوام کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. آپ اگر کوئی بندہ اس دفعہ عید پہ نیا سوٹ نہیں پہنے گا، اگر کوئی خاتون چوڑیاں یا مہندی نہیں لے گی تو کیا طوفان آ جائے گا. دھوئے ہوئے کپڑوں سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے. آپ احتیاط کر دیں، آپ کسی کی مدد کر دیں، وہی آپ گھر میں ٹک جائیں. آپ اس طرح سے نہ کریں. اور ابھی لیٹسٹ جو ہوا ہے کہ شاید پنجاب گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے، ہمارے ذرائع کے مطابق پنجاب گورنمنٹ شاید کل سے دکانوں کو رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت دے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر کھلتی بھی ہے دکانیں تو کیا ہوگا؟ عوام اگر اسی طرح آئے گی جس طرح سے ابھی زینب مارکیٹ یا نارکلی کا بھی یہ ذکر کر رہے تھے، ہر مارکیٹ کا یہی حال ہے، تو پھر تو لازمی انفیکشن بڑھے گی، پھر تو مریضوں کی تعداد میں اضافہ 100% ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو جی ساری چیزیں جو ہیں حکومت کے سر پہ بھی نہیں چھوڑی جا سکتی. ظاہر ہے کہ ہمیں خود بھی اپنی احتیاط کرنی. بات ہو رہی ہے کہ جی کیا ہم واقعی پوسٹ کورونا فیز میں داخل ہو چکے ہیں. ہلالی صاحب کو تو یقین نہیں آ رہا، لیکن بہرحال حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے ہلالی صاحب کے بقول وہ یہی بتا رہی ہے. تو ہلالی صاحب آپ ذرا اسی بات پہ ہی ڈسکس کر لیں، غلط یا صحیح چلیں. آپ کی نظر میں غلط اسٹریٹجی ہے حکومت کی، لیکن بہرحال اب یہی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، پھر اب جب سب کچھ اوپن ہو ہی رہا ہے تو ایس او پیز کے ساتھ ٹرینز بھی اوپن کر دینے میں، ٹرانسپورٹ بھی کھول دینے میں پھر کیا مذائقہ ہے؟ پھر تو سب اپنی اپنی جگہ پہ حق بجانے میں کہ بھئی ہمیں بھی پھر کام کرنے میں، باقی بند کیوں، ہمیں کیوں بند کیا؟ دیکھیے اگر آپ یہ جو ٹی وی اسکرین کے اوپر یہ جو کیپشنز چل رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹریڈرز نے ابھی دھمکی دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جیل بھر دیں گے، اور یہ مناسب، یہ ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس قسم کے جو کنڈیشنز لگا رہے ہیں لوگ. تو میں جاننا چاہتا ہوں یہ کس کو کنسلٹ کر کے، کس کو راضی کر کے، کیا قسم کا اناؤنسمنٹ ہے؟ شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ کدھر ہے یار، کچھ تو خدا کے لیے بتاؤ، کوئی اسٹریٹجی، ورکنگ پیپر، کون کون تھے، کس سے بات کی. یہ کیا مطلب ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو وہ فیصلے سے جی سکتے ہیں یا نہیں جی سکتے ہیں ان کو آپ کنسلٹ نہیں کرتے. سو اینی وے دیٹس ون پوائنٹ. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا، یہ ویسے اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں تو ٹریڈر صحیح کہہ رہے ہیں، کھولیں، اس لیے کہ اگر آپ تنگ کریں گے تو کراؤڈز بڑھ جائیں گے. بڑے بڑے شاپنگ مالز کو آپ نے بند کیا ہوا ہے جدھر اسپیسنگ اور ڈسٹنس ہو رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے مارکیٹوں کو آپ نے کھول دیا. صحیح، آل رائٹ. چھوٹے بڑے جس میں غریب لوگ جاتے ہیں چھوٹے مارکیٹ میں، تو پھر اگر غریب لوگ جاتے ہیں تو پھر غریب کو ڈینجر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو پراپر پیٹرولنگ کرو، پراپر امپلیمنٹیشن کرو. بٹ یو نو میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا بہت بڑا فیصلہ ہے کہ جانے نہیں بچانے، آپ نے اکانومی کو بچانا ہے. بہت بڑا فیصلہ ہے، میجر فیصلہ، اور یہی ہو رہا ہے.
سر وہ ویسے اکانومی کو بھی جانوں سے ہی ریلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اکانومی بچا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھوک سے بچا رہے ہیں، اکانومی کو وہ اسی سے ریلیٹ کریں کہ الٹیمیٹلی مطلب یہی ہوگا کہ پھر لوگوں کا کاروبار ختم تو لوگ پھر بھوک سے مریں گے۔ سمینہ میں کل آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس 6-7 ٹریلین روپیہ آیا ہے تھرو، میں نہیں کہتا کہ گفٹ ہے، وہ سب واپس کرنا پڑے گا، مگر لوگوں نے ڈیتھ ریلیف دیا ہے اور بڑھایا ہے ان کے کنٹریبیوشنز، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان غریبوں پہ خرچیں، اور یہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیسے 1.5 بلین ہم نے خرچہ ہے، 1.5 بلین سنیے 1.5 بلین ٹریلین ہم نے خرچہ ہے، 1.6 ٹریلین ہم نے خرچہ ہے، 6 to 7 ٹریلین اویلیبل ہے۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا، میں جاننا چاہتا ہوں